السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب by اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 12۔ السلام علیکم، آئی ایم ریحان دلاور خان، سی ای او آف ریحان انڈسٹریز۔ السلام علیکم، میں خان انڈسٹریز کا سی ای او ریحان دلاور خان ہوں۔ ریحان نے ریسیپشن پہ جاتے اپنا تعارف کروایا تھا۔ کتنے میں حارث بھی اس کے پاس آیا تھا۔ وعلیکم السلام سر، ہاؤ آئی کین ہیلپ یو؟ ریسیپشنسٹ نے اپنے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ مس اینا واز posed to your company today to meet مسٹر زبیر پبلیشر، سو کین وی میٹ مس اینا؟ آج آپ کی کمپنی میں مس اینا نے آنا تھا مسٹر زبیر پبلیشر سے ملنے، تو کیا ہم مس اینا سے مل سکتے ہیں؟ ریحان نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ سوری سر، مس اینا لیفٹ ہیئر a few moment ago۔ سوری سر، مس اینا چند لمحے پہلے یہاں سے گئی ہیں۔ Can you tell me how long it will be since Miss Anna left here؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی دیر ہوئی ہوگی مس اینا کو یہاں سے گئے؟ ریحان نے پوچھا۔ Yes sir, the girl you bumped into will still in the pink burqa was Miss Anna۔ جی سر، اندر آتے ہوئے ابھی پنک برقع میں موجود جس لڑکی سے آپ کا تصادم ہوا تھا وہ مس اینا ہی تھی، ریسیپشنسٹ نے اپنے پروفیشنل انداز میں اسے بتایا۔ چل باہر دیکھتے ہیں، اب اتنی دیر نہیں ہوئی وہ ابھی گئی نہیں ہوگی، حارث نے ریحان سے کہا۔ تھینک یو۔ حارث کی بات پر ریحان نے سس بات میں ہلاتے ریسیپشنسٹ سے کہا اور وہ دونوں باہر کی طرف چل دیے۔ وہ دونوں جب کمپنی کے باہر آئے تو دونوں نے اپنے ارد گرد نظر دھرائی تھی کہ ریحان کو کچھ دور ہی گلابی برقعے میں موجود لڑکی کھڑی دکھائی دی جو یقیناً کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مس اینا؟ ریحان نے بے اختیار اسے آواز دی تھی۔ آواز دینے پر اس صنف نازک نے مڑ کر ریحان کی طرف دیکھا تھا جس سے اس کی آنکھوں میں سورج کی روشنی پڑی تھی اور ریحان اس کے نقاب میں موجود آنکھوں کو دیکھ اپنی جگہ پر مجسم ہوا تھا۔ وہ اینا ہی تھی، وہی روشن شہد رنگ آنکھیں۔ وہ چند لمحے تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکا تھا کہ حارث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ وہ بھی اینا کی طرف بڑھتا کہ اینا اپنی گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے چلی گئی اور ریحان کی نظروں نے اس کی گاڑی کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ شٹ یار، ہم نے دیر کر دی آنے میں، ریحان نے گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ چل یار کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ مل لیں گے اینا سے، حارث نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ لیکن یار کیسے؟ اگر اللہ چاہے گا تو ضرور ملیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نور کہتی ہے کبھی مایوس نہ ہونا، جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، حارث نے اسے کہا، جس پر ریحان نے حارث کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چل اب گھر چلتے ہیں، لنچ گھر میں کرتے ہیں پھر آفس چلے جائیں گے، حارث نے کہا اور دونوں گاڑی میں بیٹھتے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ وہ دونوں جب گھر پہنچے تو پورے گھر کو خاموشی میں ڈوبا پایا۔ وہ دونوں گھر میں غیر معمولی خاموشی پا کر کافی حیران ہوتے لانچ میں داخل ہوئے تھے کہ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز سے وہ دونوں کچن میں چلے آئے۔ کچن میں نور کھانا بنا رہی تھی اور رمیسا کھانا بنانے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ سب کہاں ہیں؟ اتنی خاموشی، خیریت تو ہے؟ حارث نے کچن میں داخل ہوتے نور سے پوچھا، جبکہ حارث کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوتے ریحان کی نظر گلابی سکارف کے حالے میں موجود نور کے چہرے پر گئی اور ریحان کی الجھن زدہ نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی تھیں۔ بھائی تایب اور دلاور انکل مسجد گئے ہیں، تائی امی اور دادی اپنے کمرے میں، اور ہانی جب سے کالج سے آئی ہے سو رہی ہے، نور نے گھر میں خاموشی کی وجہ بتائی۔ اچھا تم کیا بنا رہی ہو؟ حارث نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ بریانی بنا رہی ہوں، نور نے چکن فرائی کرتے مصروف سے انداز میں بتایا۔ کتنی دیر لگے گی بریانی بننے میں؟ حارث نے فریج میں پانی کی بوتل واپس رکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو بنانا شروع کیا، آپ دونوں فریش ہو کر اپنا کوئی کام کر لو، جب بن جائے گی تو آپ دونوں کو بلا لوں گی، جب تک انکل اور طیبہ بھی آ جائیں گے، نور نے ان دونوں سے کہا۔ ٹھیک ہے، حارث کہتا کچن سے نکلا تھا، جبکہ ریحان ابھی بھی نور کو الجھن زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور ریحان کی نظریں خود پر محسوس کرتی کنفیوز ہوئی تھی۔ مسٹر خان، آپ کو کچھ چاہیے؟ نور خود کو پرسکون کرتی بولی۔ کچھ نہیں رمیسا، میں نے کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے، اب تم بھی کل سے ہنا کے ساتھ کالج جاؤ گی، ریحان نے نور سے کہتے رمیسا کو مخاطب
کیا تھا۔ اوکے بھائی، رمیسا ریحان کی بات پر خوش ہوئی تھی۔ جو چیزیں تمہیں چاہیے ان کی لسٹ بنا لینا، شام کو شاپنگ پہ جائیں گے، ریحان نے کہا۔ اوکے بھائی، بنا لوں گی لسٹ، رمیسا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریحان رمیسا کی بات پر سر بات میں ہلاتا، ایک نظر نور کو دیکھتا کچن سے نکلتا اپنے پوشن کی طرف چل دیا۔ لنچ کرنے کے بعد ریحان واپس آفس جانے کے لیے پورچ میں آتا اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ لان میں نور کو اکیلا بیٹھے کتاب پڑھتا دیکھ اس کی طرف چلا آیا۔ آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں؟ ریحان نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ آپ یہاں کچھ کام تھا؟ نور جو بہت انہماک سے کتاب پڑھ رہی تھی ریحان کی بات پر چونک کر اسے دیکھتے پوچھا۔ جی کام تو تھا آپ سے، ریحان نے اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا کام؟ نور نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ آپ سے کچھ پوچھنا تھا، ریحان نے نور کے ہاتھ میں موجود کتاب کو دیکھتے پوچھا۔ کیا؟ نور نے وہ کتاب بند کرتے اپنے سامنے موجود ٹیبل پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے مطابق تلاش کیا ہے؟ ریحان کی نظریں اب بھی اس کی کتاب پر ہی تھیں۔ جی میں کچھ سمجھی نہیں، نور نے نہ سمجھی سے کہا۔ ریحان نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات جانچے جو بہت الجھن زدہ تھے۔ آپ ابھی یہ کتاب پڑھ رہی تھیں جس کا عنوان تلاش ہے، اس لیے میں نے پوچھا آپ کے مطابق تلاش کیا ہے؟ ریحان نے ٹیبل پر موجود اینا کی تحریر تلاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، نور نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مسٹر خان، تلاش تو بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے، آپ کس تلاش کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نور نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ میں کسی چیز کی نہیں، انسان کی تلاش کی بات کر رہا ہوں۔ ریحان نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھاتے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ مسٹر خان، ہمیں تلاش چیز کی ہو یا انسان کی، ہم دو ہی صورتوں میں کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب وہ چیز یا انسان ہمارے دل کے قریب ہو، اس کے ہونے سے ہمیں سکون ملے، یا اس چیز یا شخص کی کوئی ایسی بات جو ہمارے لیے باعث سکون ہو۔ دوسری یہ کہ ہمیں اس چیز یا شخص کی ضرورت ہو یا ضد ہو۔ اگر آپ کو کسی کی تلاش ہے اور آپ کی تلاش مکمل ہو جائے، یعنی وہ چیز یا شخص آپ کو مل جائے تو ٹھیک، اگر نہ ملے تو صبر و تحمل سے کام لیں اور اللہ پہ یقین رکھیں، کیونکہ اللہ نے چاہا تو ایک دن تلاش مکمل ضرور ہوگی۔ نور نے اس کتاب کو دیکھتے کہا۔ صبر؟ ریحان بے اختیار ہی بڑبڑایا تھا اور اس کی بڑبڑاہٹ نور نے بخوبی سنی تھی۔ صبر؟ ہم جیسوں کے حصے میں ہمیشہ صبر، سمجھوتے اور دلاسے ہی آتے ہیں، نور نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ریحان اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ کیا تھا اس کی مسکراہٹ میں جو ریحان دلاور خان سمجھنے سے قاصر تھا؟ آپ کو بھی کسی کی تلاش ہے؟ ریحان نے اسے پوچھا۔ تلاش نہیں ہے، کیونکہ تلاش تو انہیں کیا جاتا ہے جو گم ہو جائیں، جو خود ہی منظر سے ہٹ جائیں، ان کی تلاش نہیں کی جاتی بلکہ انتظار کیا جاتا ہے، اور مجھے بھی انتظار ہے۔ نور نے کتاب پر نظریں جمائے آسودگی سے کہا۔ آپ کو کس کا انتظار ہے؟ ریحان نے پوچھا۔ کسی اپنے کا، نور نے ریحان کی طرف دیکھتے سودہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ریحان نے بغور نور کی بھوری آنکھوں کو دیکھا تھا جیسے ان میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ آپ رائٹر اینا کو جانتی ہیں؟ ریحان نے نور کی آنکھوں کو دیکھ بے اختیار پوچھا، جبکہ ریحان کے اس اچانک سوال پر نور کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا جس سے ریحان نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اینا؟ کون اینا؟ میں کسی اینا کو نہیں جانتی، نور نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ نور کی بات پر ریحان نے مسکراتے ٹیبل پر موجود اینا کی تحریر کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے نور پڑھ رہی تھی۔ نور، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ریحان نے بغور اسے دیکھا۔ جی پوچھیں، آپ کو کیا لگتا ہے انسان کو ذہین ہونا چاہیے یا بے وقوف؟ ریحان بغور اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ نور نے پہلے تو نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا لیکن پھر گویا ہوئی۔ بے وقوف ہونا چاہیے۔ بے وقوف کیوں؟ ریحان نے پوچھا۔
ذہین ترین افراد کے ساتھ نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ ذہین لوگ بہت سوچتے ہیں۔ ان میں منفی مثبت دونوں سوچیں آ جاتی ہیں، جس وجہ سے انسان اکثر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے۔ ارنسٹ نوبل انعام یافتہ مصنف کا بہت مشہور مقولہ ہے، ہیپینس ان انٹیلیجنٹ پیپل از دا ریئرسٹ تھنگ۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، بہادر مارے جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں اور دنیا مطمئن ہے بیوقوفوں سے بھری رہتی ہے۔ میں کہتی ہوں بیوقوفی بڑی نعمت ہے۔ شعور آپ کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے جو کسی دوسرے کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے ہم بیوقوف ہی ٹھیک ہیں، کم از کم خوش تو ہوتے ہیں دل سے۔ نور نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آج ایک بار پھر ریحان دلاور خان بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی، یہ ہمیشہ اسے چپ کروا دیتی تھی۔ وہ واقعی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ویسے آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ نور نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ شاید مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ریحان نے اینا کی تحریر کو دیکھتے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ جی؟ نور نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، میں اب چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا، ریحان نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر نور نے سر اس بات میں ہلایا تھا، اور ریحان پورچ کی طرف جاتا گاڑی میں بیٹھتا گاڑی گیٹ سے نکال چکا تھا، جبکہ نور ناسمجھی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔